اور اہل خانہ نے اس عقیدت و محبت و چاہت کے ساتھ اس محفل پاک کو سجایا، اللہ پاک اہل خانہ کو اس محفل پاک کے انعقاد پر خوب برکتوں سے نوازے، اور اللہ پاک اس گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہ پاک تمام آفتوں بلاؤں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ ابو سیدی غوث الورا شہنشاہ بغداد ابو سیدی غوث پاک المعروف غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت تو ہم کیا بیان کریں۔ آپ کی شان و عظمت بیان کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں گزرے، بلکہ بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے بزرگان دین نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کو بیان کیا، اور ان شان و عظمت کو بیان کرنے والوں میں بیان کی صورت میں بھی اور شاعری کی صورت میں بھی اولیاء کاملین نے شان غوث الورا کو بیان کیا، اور شان غوث الورا کو بیان کرتے کرتے جب ہم شہنشاہ بریلی کو دیکھتے ہیں جو عاشقوں کے امام ہیں، جنہیں عاشق امام اہل سنت کہا جاتا ہے، اور جنہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلی کہا جاتا ہے، جب آپ پر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو وہ ہستی ہے کہ آپ صرف اور صرف پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کر کر کے شہرت نہیں پاتے، بلکہ آپ تو حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت اپنی شاعری کے ذریعے بیان فرمایا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ یہ سماعت کر چکے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام کا خصوصی فیضان حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، گویا کہ اپنی ایک کم عقلی کے طور پر، ایک ناقص رائے کے طور پر اگر یوں کہوں کہ یہ باب اور یہ بات حضور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی پیش نظر ہے، کیونکہ آپ نے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے کرتے پیارے محبوب علیہ السلام کی جود و سخا کو بیان کرتے کرتے جہاں فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، یہاں پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، چونکہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو خصوصیت کے ساتھ فیضان مصطفیٰ حاصل ہے، تو جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی منقبت پڑھی تو آپ فرمانے لگے واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا غوث ہے مرتبہ بالا تیرا، واہ کیا غوث، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب شان بیان فرمائی تو بھی وہی نعت مصطفیٰ کا انداز رکھا اور سمجھا دیا
کہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ شان ہے کہ جو اولیاء کرام میں فیضان غوث پاک کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تو وہ مبارک ہستی ہے کہ آپ نے انسانوں کو فیضیاب ہوتے ہوئے تو سنا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے انسانوں کو مسلمانوں کو کس طرح فیضیاب فرمایا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کوئی بے برکت شخص آیا, کوئی تنگ دست شخص آیا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے برکتوں سے نوازا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کوئی بیمار آیا, فالج زدہ آیا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں شفا سے نوازا. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب تقاضا کیا گیا کہ مردہ زندہ کر کے دکھائیں تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مردوں کو زندہ کر کے بھی دکھایا. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ انسان تو انسان بولتے ہیں کہ یہ ہمارے غوث ہیں, یہ ہمارے فریاد رس ہیں, لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب تعالی نے غوث الثقلین ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. اور غوث الثقلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنوں کے بھی غوث ہیں اور انسانوں کے بھی غوث ہیں. آپ جنوں انس کے غوث ہیں, اور جس طرح انسان غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مشرف ہو رہا ہے, وہیں جنات بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے کامتے ہیں. چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے, علی جا میری بیٹی اچانک گھر کی چھت سے غائب ہو گئی ہے, آپ کچھ میری بیٹی کے لیے کیجئے. چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم کرخ جا کر ویرانے میں ایک ٹیلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے گرد حصار باندھ لینا, اپنے گرد دائرہ کھینچ لینا اور اس میں بیٹھ جانا. رات کے وقت جنات کے لشکر آئیں گے, ان کی شکلیں ہیبتناک ہوں گی, عجیب و غریب ہوں گی, لہذا ان کی شکلیں دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوگا, اس دائرے سے باہر نہیں آنا, اس دائرے میں موجود رہنا. چنانچہ آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ آدھی رات کو تمام جنات کا سردار آئے گا, تمام جنات کا بادشاہ آئے گا, اور وہ تم سے تمہارا مسئلہ دریافت کرے گا, تم سے تمہارا سوال پوچھے گا. لہذا تم اسے کہہ دینا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے, وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. چنانچہ حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے وہ بغداد سے کرخ جاتا ہے, اور کرخ جانے کے بعد غوث پاک کی وصیت کے مطابق اپنے گرد حصار باندھتا ہے, اس دائرے میں بیٹھ جاتا ہے, اور غوث پاک کے فرمانے کے مطابق رات کے وقت جنات کے لشکر کا لشکر آ رہا ہے اور شکلیں عجیب و غریب ہیں, ایسی صورتیں کبھی دیکھی نہ تھی. لہذا خوف زدہ تو بہت ہوا, ڈر تو بہت لگا, لیکن غوث پاک کی وصیت کے مطابق اس دائرے سے باہر نہ آیا. اور پھر ہوا یہ, غوث پاک کے فرمانے کے مطابق جب رات کا آدھا پہر ہوا, گھوڑے پر سوار ہو کر جنات کا سربراہ آیا, جنات کا جب سردار آیا تو اس نے دائرے میں موجود شخص جو کہ غوث پاک کے مرید تھے, غوث پاک کے چاہنے والے تھے, ان سے مسئلہ دریافت کیا. وہ کہنے لگا, پہلے تو وہ گھوڑے پر سوار تھا, وہ کہنے لگا کہ جناب مجھے بغداد سے شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کے پاس بھیجا ہے.
چنانچہ جیسے ہی غوث پاک کا نام سننا تھا وہ گھوڑے سے اتر کر زمین پر بیٹھ جاتا اور میری بات کو بڑے غور کے ساتھ سنتا ہے. میں اپنا مسئلہ رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں جناب اس طرح رات کے وقت میں چھت سے میری لڑکی غائب ہو گئی ہے, مجھے میری لڑکی ڈھونڈ کر دو. چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا کمال جنات پر بھی کیسا چلتا ہے. چنانچہ وہ جنات کا جو سردار تھا وہ تمام جنات میں اعلان کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کو ڈھونڈ کر لا. چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں غوث پاک کی بارگاہ میں ایک چینی جن کو لایا جاتا ہے جو اس لڑکی کو اغوا کر کے لے کر گیا, اس لڑکی کو اٹھا کر لے کر گیا. اس سے پوچھا گیا کہ جناب تم نے اس لڑکی کو کیوں اٹھایا؟ وہ کہنے لگا ایک نظر دیکھتے ہی مجھ پر کیفیت طاری ہو گئی اور میرا دل اس پر آ گیا, اس لیے میں اسے اٹھا کر لے گیا. چنانچہ وہ جنات کا سردار کہنے لگا تیری ہمت و مجال کیسے ہوئی کہ تو نے شہنشاہ بغداد کے بغداد سے ان کے علاقے سے ان کے شہر سے اس لڑکی کو اٹھایا. لہذا جنات کو حکم دیا کہ اس کی گردن کو قلم کر, اس کی گردن کو قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی میرے حوالے کر. چنانچہ جب غوث پاک کا اتنا بھرم دیکھا, ایسا کمال دیکھا تو عرض گزار ہوا کہ جنات کے بادشاہ ہے, جنات کے سردار, تم تو غوث پاک سے بڑی محبت کرنے والے لگتے ہو. لگتا ایسا ہے کہ تم غوث پاک سے بڑی چاہت رکھتے ہو. تو یہاں تو چاہت کا بیان کیا, یہاں تو مرید نے محبت کا بیان کیا, لیکن جنات کا سردار کہنے لگا ہم محبت تو کرتے ہیں, چاہت تو کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی غوث پاک کی نظر ہم پر پڑتی ہے ہم جنات تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں. یہ غوث پاک کا مقام ہے, یہ غوث پاک کا مرتبہ ہے. اسی لیے فرمایا تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے, تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے, ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر, ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر. تو سوچئے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب جنات سے ہمارا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں تو اگر کوئی بندہ ہمارے پیچھے لگا ہو, کوئی بیماری ہمارے پیچھے لگی ہو, کوئی مشکل ہمارے پیچھے لگی ہو, تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اگر صدق کے دل کے ساتھ پکاریں گے تو انشاءاللہ غوث پاک ہماری مدد ضرور فرمائیں گے. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا پیر ہوتے ہوئے ہم ڈرے بھی کیوں, ہم خوف بھی کیوں کھائیں, کیونکہ ہم غوث کے چاہنے والے ہیں, ہم غوث سے محبت کرنے والے ہیں. غوث کا مطلب ہی فریاد رس ہے, مدد کرنے والا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے وہ پاور و طاقت عطا فرمائی ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رب کی عطا سے ہماری مدد ضرور کرتے ہیں. نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. اسی لیے شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ غوث پاک کے ساتھ اس رشتے کو بیان کیا اور فرمایا آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں, آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں, آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر, آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر. اور اگر مینو کی بات کریں
کچھیوں کی بات کریں تو ان میں یہ خصوصیت کے ساتھ یہ بات بیان کی جاتی ہے اور فخریہ طور پر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جناب ہم غوث کے بڑے چاہنے والے ہیں. ابھی کا مجھے معلوم نہیں ہے لیکن سنا یہی تھا کہ میمنوں کی اور کچھیوں کی جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں انہیں ٹھوکر بھی لگتی ہے وہ یا غوث کہتی ہے یا غوث المدد کہتی ہیں. تو الحمدللہ اگر ہماری گٹی میں ایسی ماؤں کی تربیت ہوگی کہ جہاں سے ولیوں کی محبت ملے گی تو انشاءاللہ اس محبت کا فیضان ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ اس محبت کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.